كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم بہتر ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. آئیے ذرا ایک اور میں یاد آ رہا ہے، حالانکہ چاہ رہا تھا کہ چھوڑ دوں لیکن دل چاہتا نہیں کہ چھوڑوں کیا پکڑوں، یہ مشکل ہے میرے لیے. ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، میں نے بھی نام لیا. ان کا عالم کیا ہے؟ جنگل میں ویرانے میں رہتے، آبادی سے دور، امیروں سے محبت نہیں، پیسے والوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، کوئی آتا ہے نذرانہ دیتا ہے تو قبول نہیں فرماتے. سادگی زندگی ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی، وقت کا ایک امیر قبیر شخص حاضر بارگاہ ہوتا ہے، ساتھ میں غلاموں کا جمع غفیر ہے، دست بوسی کی، اور اس کے بعد کچھ سونے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیاں حضرت کی طرف بڑھاتا ہے. حضور یہ میری طرف سے نظر قبول فرمائے. ارشاد فرمایا کیا ہے؟ کہا حضور یہ حقیر سا تحفہ ہے. کہا ہاں تحفہ تو ہے لیکن اس میں ہے کیا؟ کہا حضور اس میں سونے کے سکے ہیں. حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا تجھے درویشوں سے نفرت ہے یا ان سے کوئی دشمنی ہے؟ کہا حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. فرمایا دنیا اور دولت درویشوں کے لیے دشمن کی مانند ہے، یہ درویش کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جا اس دولت کو لے جا، یہ دولت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. آپ کو یہ تو قبول کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. پھر اصرار کیا، آپ انکار فرماتے رہے، اصرار بڑھتا رہا، انکار فرماتے رہے. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آبادی سے دور جنگل میں رہا کرتے تھے، آبادی نہیں ہے وہاں پر. جب یہ بار بار اصرار بڑھا، اب آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی. ہاتھ پکڑتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد فرماتے ہیں تو ہمیں دنیا کی دولت کیا دکھاتا ہے، دیکھ. اب جیسے ہی نگاہ اٹھائی، جہاں تک نگاہ جاتی ہے پوری زمین اور پورا صحرا سونے کی نہر بن چکا ہے، اور سونا نہر کی مانند بہتے ہوئے نظر آتا ہے. کہتے اللہ نے ہماری ٹھوکروں میں وہ طاقت دے دی ہے کہ ہم زمین پہ ٹھوکر مار دے تو وہ سونا بن جاتی ہے. یہ دولت تو ہمیں کیا دکھا رہا ہے. وہ معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے حضور مجھے اپنی طرح بنا لیجئے. اب ترک دنیا کر کے حضرت کی غلامی میں آتا ہے. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے یعنی غریب نواز کے دادا پیر. تو جس کا دادا پیر یہ، جس کا پیر و مرشد اتنے بلند پائے کا، اور حضرت ابراہیم ابن ادھم جو دادا لکڑ دادا پیر ہے، ان کا ذکر کروں تو بہت وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 مجلسیں چاہیے ابراہیم ابن ادھم کے لیے. اگر ابراہیم ابن ادھم کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہو تو جس وقت میری ایک کتاب نکلتی تھی جس کا نام تھا ریاض الجنہ، قسطوں میں نے وہ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو اس وقت لکھا تھا، اور غالباً 6 قسطیں اس وقت چھپی تھی، وہ 6 قسطیں. تو اس کے بعد بھی مضمون کتنے تھے. تو یہ ایسا سلسلہ ہے، ایسے ماہتاب اور ایسے آفتاب ہے اس سلسلے میں کہ جس کا ذکر کیجئے روشنی ہی روشنی پھیلتے ہوئے نظر آتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی حکومت میں سلجوتی جس کو ایک خاندان کہا گیا اس کی حکومت تھی. سلجوکیوں کی حکومت ایران راجدھانی ہے، اور ایران کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام خراسان آتا ہے، اور بعض لوگوں نے خراسان کا نام سجستان بھی بتایا. مختلف اختلافی روایتیں ہیں. خراسان پر ایک زیادہ اتفاق ہے. خراسان کا ایک قصبہ ہے، ایک محلہ ہے جس کا نام ہے سنجر. یہاں ایرانیوں کی حکومت. ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر بغاوت کی سنجر میں، اور خراسان میں جب بغاوت ہوئی تو ایران کے سلطان نے اپنے جنرل کو بھیجا، جاؤ اس بغاوت کو دبا کر آؤ. چنانچہ وہ پہنچا جنرل، لیکن وہ بغاوت کو نہیں دبا پایا، شکست ہوئی اور خراسان کے لوگوں نے مار کاٹ کے بھگا دیا. دوسرے پھر ایک سردار کو بھیجا سلطان نے ایران کا، سلجوکی شہنشاہ نے بھیجا، وہ بھی شکست ہوا. آخر میں مجبور ہو کے اپنے بھائی جس کا نام سنجر ہے، اب یہ سنجر اس کا نام کیوں تھا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، سنجر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ خراسان کی بغاوت کو دبا دو. سنجر نکلا، 20,000 کی بڑی فوج ہے اس کے پاس، بڑا بہادر اور قوی، بڑے مضبوط باہوں کا مالک، تلوار کا دھنی، تیر اندازی کا شہنشاہ، اپنے وقت کا ایک کوہ ہمالہ ہے، طاقت کے عالم. چنانچہ یہ سنجر نکلتا ہے
ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس پوری 20,000 کی فوج میں ہیضہ پھیل گیا. اور اس زمانے میں آج ہیضہ کا علاج ہو جاتا ہے، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں جب ہیضے کی وبا پھیلتی تھی تو آبادی کی آبادی ختم ہو جاتی تھی، تباہ و برباد ہو جاتی تھی، مرنے لگتے تھے لوگ اور بچانے کی کوئی صورت نہیں. بس احتیاط کا یہ پہلو ہوتا تھا کہ جہاں ہیضہ پھیلا ہے آپ اس آبادی میں جائیے مت، اور اس شخص کو جہاں ہیضہ پھیلا اس کو دوسری آبادی میں آنے مت دیجیے. یہی اس وقت کا طریقہ تھا بچاؤ کا، باقی کوئی طریقہ نہیں. سنجر بہادر تھا مگر ساتھ ہی رحم دل بھی تھا. تو اس نے کہا کہ خراسان کی بغاوت کے لیے ہم دبانے کے لیے جا رہے تھے، مگر اللہ نے یہ عذاب ہم پہ نازل کیا کہ ہم میں ہیضہ پھیل گیا. لہذا میں نہیں چاہتا کہ خراسان ہم جائیں اور وہاں کی آبادی میں بھی ہیضہ پھیلائے. بس اس جنگل اور ویرانے میں قیام کرو اور یہیں پر اپنی موت کا انتظار کرو. اگر ہم کسی کو بچا نہیں سکتے تو کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے. ہم اب کسی آبادی میں نہیں جائیں گے. 20,000 کی یہ فوج نے پڑاؤ ڈال دیا. روزانہ 20 25 30 100 150 مر رہے ہیں. وہیں اٹھاتے وہیں دفن کرتے، علاج کی کوئی تدبیر نہیں. اب ساتھ میں جو حکیم تھے، جو اطباء تھے، طبیب تھے، جو فوج کے ساتھ چلتے تھے، وہ حکیم بھی مر چکے. اب جو رہی سہی تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم. نوبت یہاں تک آ گئی کہ سنجر جو یہ سردار تھا، سلطان کا بیٹا، ایران کے شہنشاہ کا بھائی، بیٹا نہیں بھائی معاف کرنا، سلطان کا بھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بھی ہیضہ ہوا، الٹیاں ہونا شروع ہوئی. تبھی کچھ دور پر ایک گرد و بار اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ کوئی تاجروں کا قافلہ ہے جو خراسان کی طرف جا رہا ہے. راستہ ہوئی. سنجر نے ایک شخص کو بلایا، اپنے خادم کو کہا دوڑ جا کے اس قافلے والے سے کہو کہ ادھر نہ آنا، راستہ بدل دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے گزرو تم میں بھی ہیضہ پھیل جائے. سپاہی دوڑا اور جانے کے بعد دور سے چلاتا ہے لوگوں واپس جاؤ، پاس میں کچھ ایک لشکر ہے، لشکر جرار ہیضے کی بلا میں مبتلا ہے، لوٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ. کئی 100 ہم میں مر چکے ہیں افراد. اس لشکر میں سے ایک نوجوان باہر نکلتا ہے، حسین و جمیل چہرہ ہے، خوبصورت لباس، خوبصورت زلفیں، سنت کے مطابق لباس ہے، سر پہ امامہ ہے، زلفیں کانوں تک لٹک رہی ہے، حسن و جمال کا ایک پیکر. نوجوان آگے بڑھتا ہے، کہا کہ کہاں ہے وہ فوج؟ کہا آپ لوٹ جائیے. کہا میں لوٹنے کے لیے ہی نہیں آیا ہوں، جب میں قدم آگے بڑھا دیتا ہوں تو پیچھے نہیں لیتا. کہا آپ چاہتے کیا ہے؟ کہا مجھے اپنے سردار سنجر سے ملاؤ. کہا کہ نہیں، انہوں نے منع کیا ہے، آپ کو ہیضہ ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے. کہا میں تنہا چلوں گا اور یہ جتنا لشکر ہے میرا یہ جو تاجروں کا قافلہ ہے یہ نہیں چلے گا، یہیں رہے گا. میں تنہا چلتا ہوں، اگر بلا آئے گی تو میں تنہا اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ جب اس نوجوان نے اصرار کیا تو یہ سپاہی نے ساتھ لے لیا. سنجر کے پاس لے کے پہنچتا ہے تو سنجر کہتا ہے نوجوان تم نے کیوں تکلیف کی؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ ہیضہ تمہیں بھی لگ جائے؟ نوجوان مسکراتا ہے، کہتا ہے کہ کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے، ایک پیالہ پانی؟ کہا یہاں کا پانی بھی مت پیجیے آپ، یہ پانی وہ ہے جس کو ہیضے کے مریضوں نے چھوا ہے. اس کو یہ ہیضے کا جو مریض ہے یہ سب چھو رہے ہیں، اس پانی کو پی رہے ہیں، آپ مت پیجیے. نوجوان نے کہا نہیں نہیں، مجھے لا کے دو پانی، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں دوں گا. ایک گلاس پانی لا کر دیا. نوجوان نے ایک گھونٹ پیا، پینے کے بعد کچھ پڑتا اور اس پہ پھر دم کر دیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان کہ تمہارے پاس جو پانی کے ذخیرہ ہے، جس برتن میں پانی رکھے ہو، یہ پانی اس میں ملا دو اور پورے لشکر کو ایک ایک گھونٹ جتنا میسر آتا ہے سب پلا دو. کہا اس سے ہوگا کیا؟ کہا دیکھیے تو. وہ جو نوجوان نے گھٹ پانی پیا اور وہ ایک پیالہ پانی پھر اس پورے پانی میں ملایا گیا، اور جب پورے لشکر میں پانی تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے ہی جس کے شکم میں پانی جاتا ہے ہیضے کی بیماری سے وہ شفا یاب ہوتے نظر آتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر صحت مند ہو گیا. سنجر نے جب یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا، قیمتی زیورات، قیمتی کپڑے سب لے کر حاضر کرتا ہے. نوجوان تم نے ہم سب کی جانیں بچائی، یہ قبول کرو. آپ فرماتے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی میرے لیے کافی ہے. نوجوان اپنا تعارف تو بتاؤ، کون ہو جس کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے؟ کون ہو کہ جس کے
پانی پینے کی تاثیر یہ ہے، میں اس پانی کو جھوٹا نہیں کہوں گا کہ اس پانی کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ مومن کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تو ولی کامل ہے جس نے وہ اپنے لب لگائے ہیں، جس کے لبوں کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جس پانی کو چھو دے وہ پانی شفا والا بن جائے۔ نوجوان کون ہو؟ نوجوان اپنا نام بتاتا ہے، میرا نام سید کمال الدین کا بیٹا غیاث الدین ہوں، یہی ہے سرکار غریب نواز کے والد گرامی، جس کے باپ کا یہ عالم ہے۔ یہ پورا خاندان آفتاب و مہتاب ہے۔ میں کہا نا کہ کس کا انتخاب کرو اور کس کو چھوڑ دو۔ یہ غیاث الدین نوجوانی کے عالم میں لشکر کی جان بچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنجر تیرا نام سنجر کیوں ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا نام سنجر اس بنا پر ہے کہ میرے والد نے خراسان پر جب حملہ کیا تھا اس کو قبضے میں لینے کے لیے، تو یہاں پر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اس بزرگ نے میرے والد کو سمجھایا اور کہا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ انصاف پسند ہے تو میں خراسان کے حاکم سے گفتگو کرتا ہوں، علاقہ ہم ویسے ہی سونپ دیں گے۔ لہٰذا بغیر جنگ کے علاقہ سونپ دیا گیا تھا۔ والد گرامی اس سے بڑے خوش ہوئے اور اس علاقے کو انہوں نے بغیر تلوار کے فتح کیا تھا۔ لہٰذا اس علاقے سے ان کو زندگی کے آخری لمحوں تک اتنی محبت رہی کہ جب میری ولادت ہوئی تو اسی علاقے کی نسبت سے میرا نام سنجر رکھ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کون بزرگ تھے جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا اور مسلمانوں میں آپس میں جنگ کرنے سے روک دیا تھا ایک دوسرے کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ کا حلیہ یہ ہے۔ حضرت غیاث الدین فرماتے وہ میرے والد گرامی سید کمال الدین تھے، اس بنا پہ وہ سنجر پا۔ تو سرکار غریب نواز کے والد حضرت غیاث الدین، اسی سنجر کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی ولادت 537 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الورا، ام الورا نام تھا۔ آپ اپنی تمام بہنوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے گھر کے لوگ ماہ نور کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ماہ نور یعنی چاند کی روشنی کی معنی، جس کا حسن چاند کی طرح ہے۔ آپ فرماتی ہے ام الورا، سیر الاقطاب جو ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت علامہ مولانا الشاہ شیخ الاسلام اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان میں جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ سب مستند کتابوں سے۔ تو یہ اس کتاب میں فرماتے ہیں ام الورا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا بیان کہ وہ فرماتی جب معین الدین میرے شکم میں آئے تو قسم وحدہ لا شریک کی میں اپنے شکم میں معین الدین کے کلمہ پڑھنے کی آوازوں کو سنا تھا۔ یہ پیدائشی مادرزاد عابد و زاہد ہے۔ دوشنبے کے دن آپ کی ولادت ہوئی، پیر کا دن، اور بڑی عجیب اتفاق ہے یہاں پر، باپ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے، حسین نے باپ کی طرف سے، والدہ کی طرف سے سلسلہ امام حسن سے جا کر ملتا ہے، نجیب الطرفین سید ہے، دونوں طرف سے خاندان سید ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اپنے جد کریم کی سنت ایسی ادا کرتے ہیں، 13 رجب تاریخ ہے ولادت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی، اور 14 رجب ہے آپ کے شہزادے معین الدین اجمیری، اپنے باپ سے ایک دن بعد پیدا ہوئے۔ دوشنبہ تاریخ دن ہے ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیر کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، فارسی میں دوشنبہ کہتے ہیں، اور وہی ولادت کا دن ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا۔ اور رضا اکیڈمی میں اس دن پروگرام ہوا تھا تو میں ایک بات